السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں متقین کی صفات کا بیان شروع ہوا تھا، اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ تقوی والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اور دوسری صفت یہ تھی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت تھی اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہمارے سامنے پچھلے 2 درسوں میں آ چکا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان بالغیب کے بنیادی ارکان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان بالغیب انہی چیزوں میں فکس ہو گیا ہے، بلکہ یہ چند چیزیں ہیں جو ایمان بالغیب کا حصہ ہیں۔ پھر دوسری صفت بیان کی گئی جو نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت آئی ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب میں تو ایمان آ گیا، اور اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنے سے صرف نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ جتنی بدنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں۔ اور پھر مال خرچ کرنے سے مراد صرف کوئی خاص موقع پر خرچ کرنا نہیں، بلکہ جتنی مالی عبادات ہیں وہ سب کی سب آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا اسی وقت پاسبل ہے جب انسان کو اللہ کے بعد جانے کا یقین ہوگا۔ جس انسان کو جتنا یقین آخرت پہ ہوگا وہ اتنا خرچ کرے گا، کیونکہ وہاں رہنے کا جتنا انسان کا دھیان ہوگا اتنا وہ وہاں کے لیے جمع کرے گا۔ ایمان لانے سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بہت مال تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام بہت غریب تھے۔ وہ غریب قدرتی طور پر نہیں تھے، اختیاری طور پر تھے، یعنی اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا، انہوں نے خود کو غریبوں جیسا بنا لیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے خود کو آخرت کا امیر بنانا پسند کیا دنیا کے امیر بنانے کے مقابلے میں۔ اسی لیے جب سے ایمان لائے، حضرات صحابہ کی زندگی پر غور کر کے دیکھ لیں، ان کے نزدیک جو حیثیت 1 روپیے کی ہوتی وہی حیثیت 1 لاکھ کی بھی ہوتی۔ یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے میں اور 1 لاکھ خرچ کرنے میں ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوتا کہ بھائی 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کوئی بات نہیں، روپیہ ہی ہے۔ 1 لاکھ خرچ کریں گے تو سوچنا پڑے گا انسان کو، بھائی 1 لاکھ میں کیسے خرچ کروں۔ ایسی سوچ صحابہ کی نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں روپیہ خرچ کروں گا تو کم فائدہ ہے، 1 لاکھ خرچ کروں گا تو زیادہ فائدہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اللہ کے نبی نے تربیت اس انداز میں فرمائی تھی کہ وہ دن کو کسی طرح
کم سے کم کھا کر یا فاقہ کر کے گزارنے کو پسند کرتے تھے اس بات پر کہ دوسروں کی ہم مدد کر لیں. یعنی وہ خود کو بھوکا رکھنا پسند کرتے تھے دوسروں کو خرچ پیسے دینے کے مقابلے میں کہ دوسروں کو دے دو پیسے, خود کو بھوکا رہنا پڑے تو اگرچہ بھوکے رہ جاؤ لیکن دوسروں کی مدد کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو میں خرچ کروں گا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی تھی, اے عائشہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا, جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا, جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ سیو ہو گیا آخرت میں. اب جو کھا لیا وہ ختم, جو پہن لیا وہ ختم, جو بچ گیا اب وہی اصل تمہارا ہے. تم نے جو کھایا وہ تمہارے جسم نے کھایا, غذا بنی, خون بنا, اعضاء میں تحلیل ہوا, ختم ہو گیا. کپڑا خریدا, کپڑا پہنا, پرانا ہوا, پھٹا, ختم ہو گیا. لیکن جو تم نے آخرت کے لیے دیا وہ تمہارا ہے, اصل وہی تمہارا ہے. تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے آغاز پر پورے مہینے کا جو راشن بن سکتا تھا اس کی قیمت دے دیتے تھے. پورے مہینہ کا جو راشن ہو سکتا تھا, ایک مہینے کی جو ضرورت ہو سکتی تھی, وہ پورا اللہ کے نبی علیہ السلام مہینے کے آغاز پر صبح میں اماں جان تمام ازواج مطہرات کو, جس میں سے ہر ایک زوجہ محترمہ ہماری اماں جان ہیں, ان کو دے دیا کرتے تھے. اور ہر زوجہ کا حال یہ ہوتا کہ جس سورج میں اللہ کے نبی نے دیا ہے دن کے, اس سورج کے ڈھلنے سے پہلے پہلے سارا کا سارا خرچ کر دیتے تھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھرانے میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا. یہ نہیں ہونا قدرتی طور پہ نہیں تھا بلکہ اختیاری طور پر تھا, کیونکہ اللہ کے نبی نے ایسی تربیت فرمائی تھی, کھاؤ گے تو ختم ہو جائے گا, اگر خیرات کرو گے تو سیو ہو جائے گا. تو اسی لیے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ خیرات کرنے پر اتنی زیادہ توجہ دے گا. اسی لیے اللہ پاک نے خاص طور پہ فرمایا تقوی والے وہ ہیں جو اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے, ہاتھ روک روک کے خرچ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی تم کو گن گن کے دے گا. اللہ کے راستے میں بغیر گنے خرچ کرو گے تو اللہ بھی تم کو ایسے ہی دے گا, بے حساب دے گا. دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. ایک کے بدلے میں 10 ملیں گے اور آخرت میں 10 ملیں گے تو وہ 10 بڑے اہمیت کے حامل ہوں گے. وہاں حال یہ ہوگا کہ ایک ایک روپیے کے لیے انسان ترسے گا, تو وہاں پر جب دنیا کے صدقہ اور خیرات کو دیکھے گا تو انسان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں جتنا تھا سب خرچ کر دیتا, کچھ بھی نہ کھاتا تو بہت اچھا ہوتا. تو تقوی والوں کی تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں, اور جو تقوی والا ہوتا ہے اس کو واقعتاً خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ ایسے خرچ کرتے تھے جیسے کوئی تیز آندھی ہوتی تھی. کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو بغیر کچھ دیے بھیجتے نہیں تھے. کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دیتے تھے لیکن عطا فرماتے تھے. اور اس یہی اثر حضرات صحابہ کے اندر پیدا ہوا. حضرات صحابہ میں کتنے صحابہ اسلام لانے کے موقع پر بڑے مالدار تھے, لیکن اسلام میں انہوں نے سارا کا سارا اللہ کے نبی کے اس دین پر لگا ڈالا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مرد عورتوں نے تو خرچ کرنے میں مردوں کو پیچھے کر کے رکھ دیا ہے. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ خرچ کرنا تو مردوں کا کام ہے, عورتوں کا کام نہیں ہے. حالانکہ جتنا زیادہ عورتیں خرچ کر سکتی ہے اتنا مرد خرچ نہیں کر سکتے, کیونکہ عورتوں کے پاس تھوڑا تھوڑا جمع ہوتے رہتا ہے. وہ چاہے تو بہت کچھ خرچ کر سکتے ہیں.
مرد حضرات کے پاس جمع بہت کم ہوتا ہے، ان کے پاس مینٹیننس کرنے کے لیے اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ انہیں بچتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، لیکن خواتین چاہے تو بہت خرچ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کی زندگیاں، صحابیات کی زندگیاں، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ سنا، 1,00,000 درہم ایک مرتبہ آئے تو مدینے کے غربا کو بلا کر ایک ایک کو سارے تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھ لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تقوی کا اثر تھا، نبی کی تربیت کا اثر تھا۔ 1,00,000 یہاں رکھیں گے تو آج نہیں تو کل ختم ہوں گے، 1,00,000 آخرت میں جمع کریں گے، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ جیسے یہاں پر لوگ فکس ڈپازٹ کراتے ہیں، دنیا کا فکس ڈپازٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی 1,00,000 رکھا دو تو کچھ دن کے بعد کچھ نہ کچھ تو بڑھیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ایسا فکس ڈپازٹ ہے جو حلال ہے، بینکوں کا تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، جو فکس ڈپازٹ کرواتے ہیں یہ تو ناجائز اور حرام ہے، لیکن آخرت کا جو فکس ڈپازٹ ہے یہ تو بالکل حلال ہے، اور جو دنیا میں بینک انٹرسٹ دے گا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت میں ملنے والے انعام کے مقابلے میں، یہ تو حرام ہے۔ وہاں جو فکس کر دے گا آخرت کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند۔ یہاں دنیا میں 1,000 روپیہ بھی کھا لیں گے تو کچھ ثواب ملنے والا تو نہیں ہے، لیکن 10 روپیہ اگر خیرات کر دیں گے اللہ کے راستے میں، کسی بھی مجبور کو دے دیں، مجبور کو، بیوہ کو، لاچار کو، یتیم کو، یسیر کو، کسی ضرورت مند کو، کسی کو بھی دے دیں گے تو یہ 10 روپیے آج اگر کوئی 25 سال کا ہے تو اگر وہ 75 سال کی زندگی جیے گا تو یہ دنیا کے 50 سال اور اس کے مرنے کے بعد قیامت تک کے ہزاروں سال اور ہمیشہ ہمیش کی لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سال کی زندگی کتنی بھی ہو، یہ 1,000 روپیہ جو خیرات، 10 روپیہ جو خیرات کیا ہے وہ محفوظ رہے گا۔ کتنا فائدہ ہے، فرق ہے دنیاوی خرچ میں اور آخرت کے خرچ میں۔ یہاں پر لاکھوں کھا لو ختم ہو جائیں گے، خرچ کر لیں، لیکن 1,000 روپیہ اگر اللہ کے راستے میں محفوظ کر دیے تو ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے خرچ کرنے کی اور اتنا بڑا فائدہ ہے خرچ کرنے کا، اور یہی فائدہ، یہی خرچ کرنا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو کام آنے والا ہے۔ تو یہ 3 صفات مکمل ہو گئی۔ اب اگلی صفت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایک طبقے کا ذکر فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ پہلے وہ لوگ تھے جو مشرک تھے اور وہ مسلمان ہو گئے، یعنی شرک کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے، عیسائی تھے، ان لوگوں نے یہودیت کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ تو پہلی جو آیت ابھی اوپر گزری الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے یا تو وہ مسلمان ہی ہیں یا پھر مشرک تھے مسلمان بن گئے، اس قسم کے مسلمانوں کے بارے میں۔ یہ جو آیت کریمہ ہیں یہ ایسے ایمان والوں کے بارے میں ہیں جو پہلے اہل کتاب تھے، یعنی یا تو یہودی تھے یا پھر عیسائی تھے، تو ان کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ یعنی تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ایمان والے، تقوی والے وہ بھی ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل ہوئی۔ یعنی کون سی کتاب ہے وہ؟ قرآن مجید ہے، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یعنی یہود جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے توریت، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی انجیل، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔
تو یہ جو اہل کتاب ایمان لا رہے ہیں یہ آپ سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بھی صفت بیان فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو پچھلی جو کتابیں گزری ہے ان پر بھی ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ گزشتہ درس میں الذین یؤمنون بالغیب کی تشریح میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، یعنی جو کتابیں پہلے گزر چکی ہے ان پر بھی ایمان لانا۔ آج کے زمانے میں مسئلہ یہ ہے جو کتابیں پچھلے گزر چکی ہے ان پر ایمان لانا تو ہر ایک پر ضروری ہے، لیکن اجمالی طور پر ایمان لانا کافی ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ توریت بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، انجیل بھی، زبور بھی، سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتابیں ہیں، اتنا ایمان لانا کافی ہے اجمالی طور پر۔ اور قرآن مجید پر تفصیلی طور پر، یعنی قرآن کا ایک ایک حرف یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور یہ ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں پچھلی شریعتوں کے ساتھ خاص تھی، قرآن کے آنے کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ یہاں پر رک کر ایک بات ہمیں غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، اے نبی جو کتاب آپ پر اتری اور آپ سے پہلوں پر اتری اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب آئے گی اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں نہیں فرمایا۔ کوئی تذکرہ نہیں ہوا، بس یہ فرمایا کہ جو کتاب آپ پر اتری جو آپ سے پہلوں پر اتری ہے۔ اگر کوئی کتاب نبی کے بعد بھی آنے والی ہوتی قرآن کے بعد تو اللہ کا تعالیٰ یہاں ضرور ذکر فرماتے۔ اور صرف کتاب مراد نہیں، اگر کتاب اللہ کسی کو ہی بھیجتے تو نبی بھی بھیجتے۔ اور ایک بات یہاں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی اور نبی کو ہمارے نبی کے بعد بھیجنے کا ارادہ فرماتے یا کوئی اور کتاب اس قرآن کے بعد بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو اللہ یہاں ضرور بیان کرتے، کیونکہ جو کتابیں پچھلے اتری تھی اس کا تو علم سب کو تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کوئی کتاب بعد میں آنے والی ہو تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ جس کو نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے۔ اللہ کا یہاں پر بیان نہ کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس قرآن کے بعد قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمارے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر واضح دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اب اس دنیا میں بحیثیت نبی نہیں آئیں گے۔ اگر آنا ہوتا تو اللہ پاک یہاں پر ضرور بیان فرماتے۔ قرآن مجید کی 40 سے زائد آیات میں اسی طرح کا مضمون پایا جاتا ہے۔ کون سا مضمون؟ کہ وما ارسلنا من قبلک کتب علی الذین من قبلکم، یعنی ہر آیت میں یہی بات ملے گی کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، آپ سے پہلے کتابیں آئی، آپ سے پچھلی کتابوں میں یہ مضمون ہے۔ یعنی جہاں پر بھی تذکرہ ہے 40 سے زائد آیات ایسی ہیں جس میں صرف گزری ہوئی کتابوں کا تذکرہ ہے، گزرے ہوئے رسولوں کا تذکرہ ہے۔ صرف اس طرح کا بیان کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد کوئی آنے والے نہیں۔ اگر آنے والے ہوتے تو جیسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے عیسیٰ ایک نبی تمہارے بعد آنے والے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، من بعد اسمہ احمد، جو تمہارے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے بشارت دی، کئی نبیوں کو اس طرح کی اللہ نے بشارت سنائی۔ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے ہوتے تو ضرور ضرور اللہ اس کو بیان فرماتے۔ اللہ کا بیان نہ کرنا اس بات واضح دلیل ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔
قرآن کی تقریباً 100 آیات ایسی ہیں جو ختم نبوت پر دلیل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں۔ یہ عقیدہ ایسا اجماعی قرآن سے، سنت سے، اجماع امت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی اللہ کو ایک مانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ اللہ کو ایک مان رہا اور نبی کو نبی بھی مان رہا، لیکن نبی کو آخری نبی نہیں مان رہا۔ آخر نبی ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ان کا ایمان معتبر نہیں۔ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی صلبی باپ نہیں ہے، کوئی آپ کے بیٹا نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کوئی بیٹا ہوا تو وہ انتقال کر گئے۔ تو اس اعتبار سے اللہ فرماتے ہیں تمہارے کسی کے وہ صلبی باپ تو نہیں ہے، لیکن روحانی باپ ہے، اور ایسے باپ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں۔ اس طرح قرآن کی بہت ساری آیات اس پر دلیل ہے۔ تقریباً 200 احادیث ایسی ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ختم نبوت حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ میں واضح فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ کیا مطلب؟ نبوت کے لیے جو صفات مطلوب ہیں، جیسا انسان کا کردار ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے بندوں کو نبوت کے لیے چنتے اور منتخب فرماتے ہیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات عمر تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر میرے بعد اللہ نبوت کے دروازے کو کھلا رکھتے تو عمر تم نبی ہوتے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک بڑا عالیشان مکان بنا ہوا ہے، بڑی خوبصورت اینٹیں ہیں، اس تمام کے تمام بنی ہوئی دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ تمام کی تمام دیوار گویا نبیوں کی طرح ہے، وہ جو ایک اینٹ باقی رہ گئی ہے وہ میں ہوں، میرے ذریعے سے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں آئیں گے، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ تو معلوم ہوا قرآن سے، حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود قرآن حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی بہت ساری وضاحتیں فرمائیں کہ میرے بعد میں 30 کذابون دجالون جھوٹے آئیں گے، دجال ہوں گے، جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو تم اس کو جھوٹا مان لینا، اس سے دلیل بھی نہ پوچھنا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی کسی کے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگے تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو کہنے لگے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی کافر، جس نے نبوت پر دلیل مانگی وہ بھی کافر۔ کسی سے نبوت کے اوپر دلیل بھی اگر پوچھیں گے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا مضبوط عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ لیکن نبی کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دجال پیدا ہوا تھا، کذاب پیدا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب۔
اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ اے محمد تم فلاں علاقے کو سنبھال لو اور اتنا علاقہ مجھ کو دے دو، نبوت میں مجھ کو شریک کر لو۔ اس طرح کا خط لکھا تھا مسیلمہ کذاب نے، اور کئی لوگ اس کو ماننے والے اس زمانے میں بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جب وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں ایک بہت بڑا اور اہم جو کارنامہ انجام دیا وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا۔ بہت سارے کئی صحابہ پر بڑا ہی بے دردی کے ساتھ ظلم کیا اس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانو، ان کے بعد مجھے نبی مانو، انہیں آخری نبی نہ مانو۔ لیکن صحابہ کرام نے دلیری کے ساتھ اپنے نبی سے عشق کا ثبوت پیش کیا اور اس کافر اور اس ظالم اور اس کذاب اور اس دجال کا پوری ہمت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مسیلمہ کذاب ہی کی نسل سے کئی لوگ یکے بعد دیگرے پیدا ہوتے گئے، کئی لوگ آئے جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا، لیکن آج سے تقریباً 110 سال پہلے 1908 عیسوی، اس سال ایک پنجاب کا رہنے والا جس کا نام غلام احمد تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے دعوے تو بہت کیے، لیکن نبوت کا جو دعویٰ کیا، اس نبوت کے دعوے کو لوگوں نے اتنا مانا کہ آج 2018 میں پورے 110 سال ہو چکے ہیں اور قادیانی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پائے جاتے ہیں، 200 سے زائد ممالک میں۔ اور حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں خود کو سچا مسلمان، پکا مسلمان، صحیح مسلمان ثابت کر کے پورے اہل اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد کے بعد میں نبی ہوں، بلکہ اس بدبخت نے تو بہت سارے دعوے کیے، جس میں سے ایک دعویٰ یہ کیا نعوذ باللہ، جیسے پنرجنم کا عقیدہ ہے ہندوؤں میں، وہ یہ کہتا ہے کہ محمد نام سے جو شخص ہے نبی بنائے گئے وہ 1400 سال پہلے محمد ابن عبداللہ کی شکل میں پیدا ہوئے تھے، اور اب 1300 سال بعد غلام احمد کی شکل میں دوبارہ ان کا جنم ہوا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ عقیدہ تو اسلام کا ہی نہیں ہے۔ ایسے بیہودہ عقیدے اس نے گڑھے، اور خود کو بعض جگہ تو اس نے یہ کہا میں اگر محمد سے جدا ہوتا تو تم مجھ پر کوئی اعتراض کر سکتے، میں تو نعوذ باللہ عین محمد ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ ایسے دعوے کیے۔ 110 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، پوری دنیا میں قادیانی خود کو احمدی کہتے ہیں، مسلم کمیونٹی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ 200 سے زائد ممالک میں ان لوگوں نے ایک باطل نظریے کو، ایک جھوٹے مذہب کو اسلام کے مد مقابل انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنائی، جس کو مسجد کہا۔ اسلام کے کعبے کے مقابل میں پنجاب میں ایک ان کے طواف کرنے کا مرکز بنایا۔ قرآن کے مقابلے میں انہوں نے تذکرہ نامی اپنی قرآن بنا ڈالی۔ حضرات صحابہ کرام جو خلفاء راشدین ہیں، ان 4 بڑے صحابہ کے مقابلے میں اس بدبخت کے خلفاء کو خلفاء راشدین کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ جتنا اسلام ہم نے 1400 سال سے پڑھا ہے، اس پورے اسلام کی نقل ان لوگوں نے اپنے پاس بنائے رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ نہیں جانتا کہ قادیانی کافر ہے، اور اگر قادیانی کافر ہے جانتا ہے تو کیوں کافر ہے یہ نہیں جانتا ہے۔
وجہ کیا ہے ان کے کفر کی، وجہ کیا ہے ان کے ارتداد کی؟ آج جتنے قادیانی ہیں ان کو علماء کرام مرتد کہتے ہیں۔ کافر اور مرتد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یعنی جنہوں نے باضابطہ نبوت کا انکار کر کے قادیانیت کو تسلیم کر لیا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل کے گویا کافر بن گئے، اور جو اسلام کے دائرے سے نکل کر کافر بن جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ اور مرتد کے احکام الگ ہیں، کافر کے احکام الگ ہیں۔ اسی لیے آج لوگ غیر مسلموں کے پاس سے کاروبار کرتے ہیں، ساتھ میں قادیانیوں سے بھی کرتے ہیں، ان کی دکانوں سے سامان خریدتے ہیں، دوستانے رکھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، جبکہ جیسے کسی کافر سے نکاح مسلمان کا نہیں ہوتا، قادیانی سے بھی نہیں ہوتا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہیں تو پھر ہم ان سے کیوں نکاح نہ کریں؟ فرق نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کی دکان سے سامان خرید سکتے ہیں تو قادیانی کی دکان سے کیوں نہیں خرید سکتے؟ اس لیے نہیں خرید سکتے کہ غیر مسلم تو کافر ہے، وہ اس کا باپ کافر، دادا کافر، خاندانی کافر ہے، وہ اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ اپنے کفر کو بتلا رہا ہے کہ بھائی میں کافر ہوں۔ کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو، آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے، لیکن قادیانی کافر ہو کر خود کو مسلمان کہتا ہے، اسلام کا لیبل یوز کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو نبی مانتا ہے۔ یہ مرتد ہے، اور مرتد کے احکام الگ ہیں، کافر کے احکام الگ ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آج دنیا میں اتنی بڑی میجارٹی کے ساتھ پورے 200 سے زائد ممالک کے حصے پر قادیانیت نے قبضہ کیا، اور لندن میں بیٹھا ہوا قادیانیوں کا خلیفہ منصور، جس کو لوگ اسلام کا خلیفہ سمجھ رہے ہیں، اور یہی سوچ کر کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، جوق در جوق قادیانیت کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر پہلے زمانے میں قادیانی کا نام تک نہیں سننے میں آتا تھا، لیکن اب ایک ایک ملک کو ٹارگٹ بنا کر وہ لوگ اپنے عقائد کو پھیلاتے جا رہے ہیں، جہاں پر ان کی ترقی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک بہت بڑا سبب ان کے اتنی زیادہ ترقی کا مسلمانوں کا اپنے نبی سے، اپنے نبی کی ختم نبوت سے ایسا مضبوط رشتہ نہیں ہونا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ نبی کی ناموس پر حملے کیے جاتے ہیں اور مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جنہیں دنیا کی بہت ساری نالج ہے، لیکن نبی کی ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے یہ نہیں پتہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید صاف طور پہ یہ عقائد ہم کو سکھا رہا ہے کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جو لوگ جانتے ہیں قادیانیت کو، وہ لوگ بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں قادیانیت کو فروغ دینے میں، کہ ان کا جو تبلیغ کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی جاہلانہ، انتہائی بے وقوفانہ، انتہائی احمقانہ، کہ وہ لوگ دلائل کی دنیا میں بات کرنے کے بجائے گالیوں سے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قادیانی ہمارے مسلمان نوجوان کے کامنٹس کو، پوسٹ کو، ویڈیوز کو اپنے بھولے بھالے ملنے جلنے والے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے تم کو؟ کیا ایسے اخلاق ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ وہ لوگ قرآن مجید کی آیات سے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت بھی کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتے ہیں، حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو سوال ہوتا ہے کہ بھئی جب قرآن میں موجود ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ جب حدیثوں میں موجود ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو پھر حدیث سے کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن کی آیات کے مطلبوں کو بگاڑ کر، توڑ مڑوڑ کر، تبدیلی کر کے ایسے پیش کرتے ہیں کہ آگے والا چکرا جاتا ہے۔
جو ایک عام مسلمان ہے جسے قرآن مجید کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتا ہے ہاں بھائی قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ اس طرح مطلبوں کو بگاڑ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دیہاتوں میں غریبوں کی مدد کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنے آپ کو، جبکہ گمراہی پر ہیں، اس کے باوجود خود کو حق کا علم بردار کہہ کر پیش کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں کرتے۔ اور وہ مسلمان جو حق پر ہیں، جس کے نبی سچے نبی، جس کے نبی آخری نبی، جس نبی کی صفات کا مقابلہ دنیا کی کوئی شخصیت کر نہیں سکتی، ان مسلمانوں کو اپنے نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اپنے نبی کے بارے میں بتانے کو تیاری نہیں ہے، نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ بھی بہت بڑا سبب ہے قادیانیت کے فروغ ہونے کا۔ اور قادیانیت کے خاتمے کی جو کوششیں ہیں، ان میں سب سے پہلی کوشش تو یہی ہونا ہے کہ مسلمانوں میں قادیانیت کے تعلق سے شعور بیداری سے پہلے ختم نبوت سے متعلق شعور بیداری کی ضرورت ہے۔ قادیانیت تو سیکنڈ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ تو ختم نبوت کا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ سمجھائیں گے تو قادیانی ہو یا پھر اس کے بعد بیسیوں کوئی بھی آ جائے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بھئی یہ جھوٹا ہے۔ اصل چیز ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھانا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ ڈگریاں ہیں، گریجویٹ ہیں، لیکن انہیں چونکہ اس بارے میں علم نہیں ہوتا تو اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کریمہ سے ختم نبوت کا اہم عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اگلی صفت بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور وہ کون؟ پرہیزگار لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آپ ابھی اوپر سن کر آ چکے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے میں آخرت بھی آ چکا ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کا دن کا تذکرہ ہو چکا۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر ہو چکا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے یہاں آخرت کو الگ بیان فرمایا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ایسا انقلابی عقیدہ ہے کہ جس کے اندر آخرت کے ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، آخرت میں جواب دہی کا ڈر پیدا ہو جائے، اس انسان کو نیک بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے آخرت کا۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی سہولت میں، آرائش میں، آرام میں، انجوائے میں، انٹرٹینمنٹ میں جب جھوٹ درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے، حرام رکاوٹ بنتا ہے، شوق پورا کرنے کے لیے زنا رکاوٹ بنتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو وہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے آج ایک سوچ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ سچ کہو یا جھوٹ کہو، مال کمانے سے مطلب ہے، ہمیں سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز کرنے کی ضرورت۔ مسلمان اتنا متاثر ہو گیا اس تصور سے کہ دیکھو بھائی، اگر ایک جھوٹ بولنے سے کچھ بڑھ کر قیمت مل جاتی ہے تو جھوٹ بولنے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیا مسلمان کے بارے میں پوچھا گیا، مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، نادانی کی وجہ سے یہ گناہ بھی ہوگا، یہ گناہ بھی ہوگا، یہ گناہ بھی ہوگا۔ پھر پوچھا نبی سے، یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس کے نبی نے یہ فرمایا ہے، اس نبی کے امتیوں میں سے 100 میں سے 95 تو ایسے ہیں جو جھوٹ کے بغیر کاروبار نہ چلنے کا یقین رکھتے ہیں۔ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلے گا، جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلے گی، جھوٹ کے بغیر عزت نہیں ملے گی، جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ان مسلمانوں کا، جس کے نبی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو درمیان سے جھوٹ کو ہٹایا، زنا کو ہٹایا، شراب کو ہٹایا، کیوں؟ دنیا میں اپنے مزے پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جنہیں آخرت کا احساس ہوگا وہ ان تمام چیزوں سے بچے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انسان کو اچھا بنانے کے لیے دنیا میں قانون بھی تو موجود ہے،
قانون کی سزا بھی تو ہے. جیسے آج کل قانون پاس ہوتے ہیں کہ زنا پر یہ سزا، چوری پر یہ سزا، ڈکیتی پر یہ سزا، فلاں یہ سزا، فلاں یہ سزا. تو قانون بھی تو ہوتے ہیں نا، اس سے بھی انسان قابو میں آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون تو اس کے لیے ہے جو قانون سے ڈرنے والا ہے. بعض تو پیشہ ور مجرم ایسے ہو جاتے ہیں جنہیں گھر سے زیادہ تو جیل پسند آنے لگتی ہے. وہ گھر میں کم ہوتے ہیں، جیل میں زیادہ ہوتے ہیں، تو انہیں گھر سے زیادہ سکون تو جیل میں ملتا ہے. ان کے لیے تو سزا کوئی معنی نہیں رکھتی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قانون سے ڈرتے ہیں، تو وہ قانون سے اس وقت تک ڈریں گے جب تک قانون کا کوئی نگران ان کو دیکھ رہا ہوگا. جب نہیں دیکھے گا تو پھر گناہ ہوگا. کتنے باہر کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ شراب پینا چاہتے ہیں تو سڑک پر پینے کی اجازت نہیں، گھر کے اندر جا کر آپ جو کرتے ہیں کریں. ہمارے ملک کو، ہماری کنٹری کو گندا نہ کرو. اپنے گھروں میں کتنی گندگی پھیلانا ہے پھیلاؤ، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا کرے گا؟ جہاں پر دیکھے گا نگران وہاں بچے گا، جہاں نہیں دیکھے گا وہاں نہیں بچے گا. لیکن آخرت کا عقیدہ ایسا ہے جو انسان کو تنہائی میں، اکیلے میں، اندھیرے میں، ہر جگہ پر اللہ سے ڈراتا ہے. اور یہی وہ عقیدہ تھا جب صحابہ کی زندگیوں میں یہ عقیدہ آیا تو وہ صحابہ جنہیں دنیا جانتی نہیں تھی ایسی ان کی عزت کرنے لگی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت ان کے قدموں میں اللہ نے لا کے دکھائے. یہ تو دنیا کا ان کو انعام ملا، آخرت میں تو اور بڑا انعام ان کو ملنے والا ہے. تو آخرت کا عقیدہ ایسا ہے جس کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آج بھی دیکھ لیں دنیا میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو روزانہ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے نیک بنوں گا، کل سے شریف بنوں گا، کل سے متقی بنوں گا، کل سے اچھا بنوں گا. لیکن کتنے ہیں؟ اگر روزانہ 100 لوگ اس بات کی نیت کرتے ہیں تو ایسے ہیں جس میں سے ایک بمشکل پاس ہوتا ہے، 99 تو فیل ہو جاتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنے تصور کو عقیدے آخرت سے نہیں جوڑا. بس وقتی طور پر ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کل سے نیک بنوں گا، کل سے نماز پڑھوں گا. لیکن جس دن اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا احساس پیدا ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف پیدا ہو، اس کے بعد کسی بھی شوہر کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ تمہاری بیوی نوکرانی نہیں بیوی ہے، جب اس کی زندگی میں آخرت کا عقیدہ پیدا ہو جائے. پھر بیوی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ یہ میری ماں تمہاری ساس ہے، ان کی عزت کرو، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ پیدا ہو جائے، زندہ ہو جائے تو سب چیزیں آ جاتی ہیں. معاشرے کو سدھارنے کے لیے آخرت کا عقیدہ جیسا اہم ہے ویسا کوئی عقیدہ نہیں. اور آپ قرآن مجید کے بیشتر بلکہ 100 آیات ایسی آپ کو ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو کھول کھول کے بیان کیا. آخرت کی ہولناکی کو، قیامت کی ہولناکی کو، قیامت کے برپا ہونے کو، آخرت کے دن کو، میدان محشر کو، سوال و جواب کے ہونے کو اسی لیے بیان کیا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کو نیک بنا سکتی. یہی چیز ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ تقوی والوں کی صفت یہ بیان فرمائی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ نہیں فرمایا وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان تو سب رکھتے ہیں. ایک شراب پینے والے مسلمان کو بھی پوچھا جائے کہ بھائی تمہارا آخرت پر ایمان ہے، وہ کہے گا ہاں ایمان ہے. ایمان تو ہر مسلمان کا ہے. اللہ نے یہاں ایمان کی بات نہیں فرمائی، یقین کی بات فرمائی. اور یقین کیسا؟ کہ جس انسان کو یقین ہوگا کہ مجھے آخرت کے ایک دن کا سامنا ہے تو پھر وہ انسان گناہ کرنے سے ڈرے گا، اس کو روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج جو قانون دنیا میں چل رہے ہیں، پہلی بات تو قانون اتنا کمزور ہے کہ وہ ہر ایک کو انصاف دلا نہیں سکتا. اور اگر کوئی مقدمہ چل بھی پڑے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ جیت جاتا ہے. ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ کمزور کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں اور طاقتور کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں.
لیکن آخرت کا عقیدہ ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر طاقت اور کمزوری کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کریں گے، وہاں تو ایمان اور کفر کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے۔ جیسے یہاں پر اگر کسی معاملے میں شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو لوگ سب سے پہلے شوہر کی غلطی بتائیں گے، بولے کہ صاحب تمہاری ہی غلطی ہے، اور اگر لڑکے والے رہیں گے تو وہ کہیں گے کہ لڑکی کی غلطی ہے، لڑکی والے کہیں گے لڑکے کی غلطی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو اسی لیے رکھا ہے کہ جس کی غلطی جتنی ہوگی، جیسی ہوگی، سب سورج کی طرح روشن ہو کر دکھائی دے گی۔ وہاں پر نہ رشوت دی جائے گی، نہ وہاں طاقت چلے گی، نہ وہاں کرسی چلے گی، نہ وہاں پاور چلے گا، وہاں تو بس اللہ کا حکم چلے گا۔ اسی لیے آخرت کے عقیدے کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے وہ تقوی والے کہلائیں گے، اور یہ قرآن مجید ان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے گا۔ تو اللہ نے اتنی صفات بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، پھر اس کے بعد اس قرآن پر ایمان لانا، پھر پانچویں صفت پچھلی کتابوں پر ایمان لانا، چھٹی صفت بیان فرمائی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان ساری صفات کے بعد اللہ نے ایک نتیجہ بیان فرمایا، جیسے دعا کی تھی ہم نے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہی رہنمائی فرمائیے، ہدایت فرمائیے۔ تو اللہ پاک بتلاتے ہیں سیدھے راستے پر وہ لوگ ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ ہدایت پر کون ہیں؟ تو اللہ بتلا رہے ہیں ہدایت پر یہ لوگ ہیں جن کی ہم نے ابھی صفات بیان کی ہیں۔ ان 6 صفات کے جو حامل ہوں گے وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح عربی میں کامیابی کو کہتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جن کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، جن کی زندگی میں یہ 6 صفات ہوگی، اور جن کی زندگی میں یہ عادات ہوں گی، جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں گے، جو اقامت صلاۃ کریں گے، جو اپنے مال سے خرچ کریں گے، جو قرآن پر ایمان لائیں گے، جو پچھلی کتابوں پر ایمان لائیں گے، جن کا آخرت کے دن پر یقین ہوگا، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی کامیاب ہیں۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ کامیاب، دولت زیادہ ہے وہ کامیاب، تعلیم زیادہ ہے وہ کامیاب۔ کچھ بھی ہو یا نہ ہو، ایمان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو ان 6 صفات کو اللہ نے بیان فرمایا، ان 6 صفات کے جو حامل ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تم نے دعا کی تھی کہ مولا ہمیں صراط مستقیم کے رہنمائی فرمائیے، تو اب سن لو صراط مستقیم کی رہنمائی ہم بتاتے ہیں۔ ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو انعام یافتہ ہے، وہ تو آگے تفصیل سے بھی آنے والا ہے، لیکن پہلے متقیوں کو بیان کیا، ان کی 6 صفتوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے قرآن کا جو آغاز فرمایا انہی کامیاب لوگوں سے کہ کامیاب لوگ یہ ہیں۔ اگر تم بھی کامیاب بننا چاہتے ہو تو ان جیسی صفات اپنے اندر لا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کے بعد، سننے کے بعد، ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ میرے اندر کون سی صفت کتنی ہے۔ میں خود کو بہت بڑا نیک، عبادت گزار، پارسا، متقی، شریف، جنتی بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن قرآن کی روح سے میری کیا حیثیت ہے؟ کتنے آج مسلمان ہیں خود کے بارے میں جنتی ہونے کا یقین، دوسرے کے بارے میں جہنمی ہونے کا یقین رکھ کر جی رہے ہیں۔ بولے کہ جنت میں اگر جاؤں گا تو میں ہی جاؤں گا، سارے جہنم میں ہی جائیں گے۔ قرآن کے ان صفات میں اپنا جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے اندر ایمان بالغیب کتنا ہے؟ اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اچھے اور برے کے ہونے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، نماز کے اہتمام کی میرے اندر کتنی پابندی ہے؟ جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔
سب سے پیارا عمل اللہ نے جو نماز دیا ہے، اسی نماز کو روزانہ کئی لوگ تو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں۔ مجبوری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مجبوری تو ہے ہی، کسی کو مجبوری ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو یہ سوچ کر کے چھوڑو بھائی کیا پڑھتے۔ سوچے قرآن کی اس صفت کی روشنی میں میرا نماز سے کیا تعلق ہے۔ اللہ کے سامنے شیطان نے ایک سجدہ نہ کیا تو وہ قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ میں تو روزانہ کئی سجدے اللہ کے سامنے کرنے سے خود کو دور رکھتا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ورنہ کیا ہو جاتا؟ ذرا غور کر کے دیکھ لے، مال کے خرچ کرنے میں میرا کیا اعتبار ہے؟ میرے اندر اب تک میری پوری زندگی میں دنیا پر میں نے کتنا خرچ کیا، گھر پر کتنا خرچ کیا، کپڑوں پر، جاگیر پر، جائیداد پر، آرام پر، سہولت پر، آسائش پر، ضروریات پر کتنا خرچ کیا، اور آخرت کے لیے کتنا جمع کیا؟ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پر میرا ایمان کتنا ہے، قرآن کے بیان کیے ہوئے حقائق پر میرا ایمان کتنا ہے، قرآن مجید کی بیان کی ہوئی تفصیلات پر میرا ایمان کتنا ہے، قرآن مجید کے بیان کیے ہوئے حرام کو میں کتنا حرام سمجھتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، کتنے مسلمان ہیں جو شراب کو پیتے ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ اس کو حرام ہی سمجھتے ہیں۔ مسئلہ لکھا ہے فقہا نے، اگر کوئی شراب کو حرام ہی سمجھ کر پی رہا ہے اس کو تو گناہ ہوگا، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ شراب کو حلال سمجھ لے تو وہ اسلام سے باہر نکل جائے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب کے بارے میں لاپرواہ ہیں۔ جوا قرآن کہتا ہے حرام ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو لیٹری سے، جوئے سے، سٹے سے کما کر اپنی جاگیرات کو بنا رہے ہیں۔ ہے قرآن مجید کی ہدایات پر یقین؟ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے، قرآن کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے، قرآن کی بتائی گئی حقیقتوں کو میں کتنا مانتا ہوں، کتنی مانتی ہوں، اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ختم نبوت کی، اس کے بارے میں ابھی ہمارے سامنے بات آ گئی۔ نبی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے میرا تعلق کیسا ہے، نبی کی ذات سے میرا رشتہ کیسا ہے، نبی کی ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں اور میرا جذبہ عشق رسول کیوں نہیں پھڑکتا؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے ہو کیا گیا ہے، اپنے گھر بار پر حملہ ہوتا ہے تو میں پوری طاقت کے ساتھ حملے کے لیے اڑ جاتا ہوں، لیکن نبی کے ناموس پر حملے ہو تو میرے کان پر جوں کیوں نہیں رینگتی؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر آخرت کے عقیدے کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے کہ آج تک کبھی میں نے سوچا بھی ہے کہ مجھے مرنا ہے، میں بھی مروں گا، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا بنے گا، جنت بنے گی یا جہنم بنے گی، یا قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے پاس اعمال نامہ میں کیا خزانہ چھپا ہے، گناہ کتنے ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، میں نے کیا کر لیا ہے اپنی آگے والی زندگی کے لیے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کامیاب لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کے جائزے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مضمون مکمل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں تقریباً 14 آیات ایسی ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عقیدے رکھنے والوں کا تذکرہ فرمائیں گے۔ پہلے کافروں کا تذکرہ کریں گے، پھر منافقوں کا تذکرہ کریں گے، پھر وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے کفر کے مقابلے میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ ذرا تفصیلی آگے مضامین ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ درس میں اس کو ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔